शहज़ादा जान आलम और वज़ीर ज़ादा दोनों इस हालत में सफ़र पर रवाना हुए कि आगे आगे वो दोनों और उनके पीछे सिपाही और खिदमतगार घोड़ों पर सवार। उनके सरों पर तोता उड़ता जाता था और रास्ता बताता जाता था। वो दिन भर सफ़र करते और रात को कहीं क़याम करते, नया दाना खाते, नया पानी पीते। कई दिनों के सफ़र के बाद उनका गुज़र एक अजीबो गरीब जंगल से हुआ। हर चंद के ये देखने में जंगल था, लेकिन एक सजे सजाए बाग से कहीं ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देता था। दूर दूर तक फूल ही फूल खिले नज़र आते थे। हर तरफ से खुशबुओं की लपेटें आ रही थीं। शहज़ादा और वज़ीर ज़ादा जंगल की रौनक देखकर हैरान थे और जी ही जी में खुश भी हो रहे थे कि अचानक एक तरफ से दो हिरन नमूदार हुए। बड़े खूबसूरत और प्यारे प्यारे हिरन। उन्हें देखकर शहज़ादा जाने आलम की तबीयत लहराई वज़ीर ज़ादे से कहने लगा, कैसे प्यारे प्यारे हिरन हैं, अगर इन्हें ज़िंदा पकड़ लिया जाए तो कैसा रहे। वज़ीर ज़ादे ने भी हुनकारा भरा और बात की बात में दोनों ने अपने घोड़े उन हिरनों के पीछे डाल दिए। हिरन जो अब तक आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते चले जा रहे थे, घोड़ों को अपनी तरफ आते देखकर चौकड़ी भरने लगे। शहज़ादे और वज़ीर ज़ादे ने भी अपने घोड़ों को सरपट दौड़ाया। इतने में तोता ऊपर से चिल्लाया, हुजूर ये क्या गज़ब करते हो, ये जादू का जंगल है, इन हिरनों के पीछे मत जाओ, मुसीबत में फंस जाओगे, मुफ्त में जान गंवाओगे। लेकिन इस हालत में तोते बेचारे की बात कौन सुनता। उसने लाख सर पटका, लेकिन किसी ने उसकी ना सुनी। बेचारा मजबूर होकर एक दरख्त पर बैठ रहा। जाने आलम और वज़ीर ज़ादा हिरनों के पीछे घोड़े सर पर दौड़ाते कहीं से कहीं निकल गए। सिपाही और खिदमतगार जो साथ थे वो भी पीछे रह गए। 2-4 कोस तक तो दोनों हिरन साथ साथ भागे, फिर एक हिरन एक सिमत को हो लिया और दूसरा दूसरी समत को हो लिया। एक के पीछे शहज़ादा और दूसरे के ताक़ुब में वज़ीर ज़ादा। इस तरह शहज़ादा जाने आलम तोते और खिदमतगारों से अलग होने के बाद अपने साथी वज़ीर ज़ादे से भी जुदा हो गया। वो शाम तक हिरन के पीछे घोड़ा सरपट दौड़ाता चला गया, फिर अचानक हिरन नज़र से गायब हो गया। अब जो शहज़ादे ने घोड़ा रोककर इधर उधर नज़र दौड़ाई तो खौफ से कांप गया। घोड़ा पसीने से तरबतर था और वो ख़ुद भी पसीने में नहाया हुआ था। चारों तरफ सन्नाटा था, ना तोता, ना वज़ीर ज़ादा, ना सिपाही, ना खिदमतकार। चारों तरफ हू का आलम था, ना आदम ना आदमज़ाद। तबीयत सख्त घबराने लगी। सोचा, अब क्या करूं, कहाँ जाऊं, इस वीराने से कैसे निकलूं। अल्लाह का नाम लेकर चंद कदम आगे बढ़ा तो एक चश्मा नज़र आया। फ़ौरन घोड़े से उतरा, उसे पानी पिलाया, आप भी पी। फिर हाथ मुंह धोया, अपनी तन्हाई पर खूब रोया और फिर रो रो कर खुदा से दुआ की कि ए खुदा, तू ही मुझे इस मुश्किल से निकालने वाला है। इस वीराने में तेरी ज़ात के सिवा और किसी का सहारा नहीं। शहज़ादा जाने आलम यूँ रो रो कर दुआ कर रहा था कि चश्मे के किनारे एक बुज़ुर्ग नमूदार हुए। सफ़ेद नूरानी दाढ़ी, सर पर सब्ज़ पगड़ी, एक हाथ में तस्बीह, दूसरे में असा। वो शहज़ादे के पास आकर बोले, ए नौजवान, बता क्या चाहता है, जो ख्वाहिश हो पूरी करूँगा। जाने आलम बुज़ुर्ग की ये बात सुनकर ऐसा खुश हुआ कि ये ही भूल गया कि वो रास्ता भूल गया है और जंगल में घिर गया है। उसे तोती और वज़ीर ज़ादे की भी याद आई तो शहज़ादी अंजुमन आरा, और वो झट से कहने लगा, मुझे मुल्के ज़रनिगार और वहाँ की शहज़ादी अंजुमन आरा दिखा दो। वो बुज़ुर्ग ये बात सुनकर हंसे और कहने लगे, सुबहान अल्लाह, जादू के जंगल में फंसे हो, यहाँ से निकलने की फ़िक्र नहीं करते, अंजुमन आरा को देखना चाहते हो। जाने आलम ने आगे बढ़कर बुज़ुर्ग के पैर पकड़ लिए और कहा, हुजूर, उसी की खातिर तो घर-बार, तख्त और ताज छोड़। बुज़ुर्ग ने जब जाने आलम की ज़िद देखी तो उसे आंखें बंद करने को कहा। शहज़ादे ने हुक्म की तामील की। आंख बंद करते ही उसने अपने आप को मुल्के ज़रनिगार में पाया और एक सुनहरी तख्त पर शहज़ादी अंजुमन आरा का जलवा नज़र आया। उसे देखकर शहज़ादा जाने आलम पर बेहोशी तारी होने लगी। बुज़ुर्ग ने यह देखकर उसके कंधे पर हाथ रखा और समझाते हुए कहने लगा, हौसला रखो, हिम्मत से सब काम आसान हो जाते हैं। फिर उन्होंने शहज़ादे को एक छोटी सी तख्ती देते हुए कहा, ये लोहे सुलेमानी है, जब कोई मुश्किल पेश आए या कोई मुसीबत पड़े तो इस तख्ती को देख लेना, जो इस पर लिखा हुआ हो उसी पर अमल करना, इंशाअल्लाह हर मुश्किल आसान हो जाएगी, हर मुसीबत से निजात मिल जाएगी। ये कहकर बुज़ुर्ग ने फिर शहज़ादे को आंखें बंद करने के लिए कहा। शहज़ादे ने पहले की तरह हुक्म की तामील की और जब आंख खोली तो वहाँ चश्मा था, न जंगल और ना वो बुज़ुर्ग। अलबत्ता उनकी दी हुई लोहे सुलेमानी उसके हाथ में थी। शहज़ादे ने इर्द गिर्द देखा तो मालूम हुआ कि वो ऐन उस जगह आ पहुँचा है जहाँ से उसने हिरन के पीछे घोड़ा डाला था।
اس نے فوراً سجدہ شکر ادا کیا کہ جادو کے جنگل سے نجات ملی اور پھر سے اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ کئی روز کے سفر کے بعد اس کا گزر ایک لکودک صحرا سے ہوا۔ غضب کی گرمی پڑ رہی تھی، کہیں کسی درخت کا سایہ تھا، نہ پینے کے لیے پانی۔ جہاں تک نظر کام کرتی تھی تپتی ہوئی ریت کے سوا کچھ نظر نہ آتا تھا۔ مارے پیاس کے زبان میں کانٹے پڑ گئے تھے، گرمی سے گھوڑے کی بھی جان نکلی جا رہی تھی۔ اس حال خراب میں شہزادہ حیران پریشان سفر کرتا کرتا زندگی سے بیزار ہو چکا تھا کہ اچانک اسے ایک طرف درختوں کا جھنڈ نظر آیا۔ فوراً گھوڑے کا رخ موڑ کر اس جھنڈ کے قریب آیا، دیکھا کہ ایک حوض صاف شفاف پانی سے لبالب بھرا ہے۔ پانی دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی، فوراً گھوڑے سے اترا اور پانی پینے کا ارادہ کر کے حوض پر جھکا تو حوض میں شہزادی انجمن آرا نظر آئی۔ شہزادی نے کہا، مرحبا اے شہزادے، مرحبا، میں دیر سے تیرا انتظار کر رہی ہوں، خدا کا شکر ہے کہ آج تو یہاں آیا، اب دیر نہ کر اور فوراً حوض میں کود پڑ۔ یہ سن کر شہزادے نے جھٹ حوض میں چھلانگ لگا دی۔ کودتے ہی سر تلے ٹانگیں اوپر، گھڑی بھر میں پاؤں طے کو لگا۔ آنکھ کھولی تو وہاں نہ حوض تھا اور نہ انجمن آرا، بس ایک لکودک صحرا تھا۔ شہزادہ سمجھا کہ پھر کسی طلسم میں پھنس گیا ہوں، خدا خیر کرے۔ چند قدم آگے چلا تو ایک باغ کی چار دیواری نظر آئی، قریب آیا تو دیکھا کہ نہایت خوبصورت باغ ہے۔ گرمی کا مارا ہوا تو تھا ہی، جھٹ اندر داخل ہو گیا۔ باغ کی خوبصورتی دیکھ کر حیران رہ گیا۔ جگہ جگہ خوشوزا پودے، خوبصورت پھول، روشیں صاف، نہریں شفاف، درختوں پر طرح طرح کے جانور چہچہا رہے تھے۔ درخت قسم قسم کے پھلوں سے لدے ہوئے تھے۔ باغ کے وسط میں ایک عالیشان بارادری تھی، اس کے درمیان میں سنگ مرمر کا ایک خوبصورت تخت نما چبوترا بنا تھا، جس پر ایک خوبصورت عورت آن بان سے بیٹھی تھی۔ اس کے گرد کئی کنیزیں ادب سے کھڑی تھیں، کچھ خواصیں باغ میں ادھر ادھر پھر رہی تھیں۔ شہزادہ جان عالم حیران ہو کر باغ کو دیکھ رہا تھا۔ کنیزوں اور خواصوں کو جس پھل کی خواہش ہوتی تھی، اس کا پھل بے ہاتھ لگائے ان کے منہ کے پاس آ جاتا تھا۔ یہ دیکھ کر جان عالم کو یقین ہوا کہ یہ باغ جادو کا ہے۔ جی میں سوچ رہا تھا کہ برے پھنسے، اب خدا ہی خیر کرے۔ شہزادہ انہی خیالوں میں تھا کہ ایک ہاتھ تیزی سے اس کے کندھے پر پڑا اور دوسرے ہی لمحے اس نے اپنے آپ کو سنگ مرمر کے چبوترے پر اس عورت کے پاس بیٹھے پایا۔ شہزادے نے ڈرتے ڈرتے اس عورت کی طرف دیکھا تو اس نے مسکراتے ہوئے کہا، ڈرو نہیں جان عالم، یہاں تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ عورت کی زبان سے اپنا نام سن کر شہزادے نے حیرانی سے کہا، تم میرا نام بھی جانتی ہو؟ شہزادہ جان عالم کو کون نہیں جانتا، میں تو ایک مدت سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ میری خوش قسمتی کہ تم ادھر سے گزرے اور میں اپنے جادو کے زور سے تمہیں یہاں کھینچ لائی۔ جادو کے زور سے؟ تم جادو بھی جانتی ہو؟ شہزادے کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ ہاں، کون ہو تم؟ شہزادے نے پوچھا۔ وہ عورت مسکراتے ہوئے بولی، میں جادوگروں کے بادشاہ شاہ پال کی بیٹی ہوں۔ یہ تمام باغ بلکہ ارد گرد جو کچھ بھی ہے جادو کا بنا ہے۔ مجھے مدت سے تمہارا انتظار تھا، آج تم میرے اختیار میں آئے ہو۔ انجمن آرا کا خیال چھوڑ کر یہاں رہو، یہاں تمہیں دنیا کی ہر نعمت ملے گی۔ جادوگرنی کی زبان سے انجمن آرا کا نام سن کر شہزادہ جان عالم ایک دم اس کے پاس سے اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، تم جانتی ہو کہ میں انجمن آرا کی خاطر گھر بار چھوڑ کر نکلا ہوں۔ جادوگرنی مسکرا دی اور کہنے لگی، تم انجمن آرا کو دیکھ نہیں سکو گے، اس تک پہنچنے میں بے شمار مصیبتیں پیش آئیں گی اور ہو سکتا ہے کہ اس کوشش میں تمہاری جان چلی جائے۔ عقل مند وہی ہے جو اپنی جان کو خطرے میں نہ ڈالے۔ یہاں رہو اور دن رات عیش کرو، یہ سب نعمتیں تمہارے قدموں میں ہیں۔ شہزادے نے کہا، میں انجمن آرا کے سوا کسی اور سے ہرگز شادی نہیں۔ جادوگرنی پھر سے ہنس دی اور کہنے لگی، تمہیں شاید میرے اور میرے باپ کے جادو کی طاقت معلوم نہیں۔ میں پل بھر میں انجمن آرا کا اور تمہارے باپ فیروز بخت کا ملک جلا کر راکھ کر سکتی ہوں، لیکن میں تم پر سختی کرنا نہیں چاہتی۔ جادوگرنی نے اسے بہت سمجھایا، بڑی چکنی چپڑی باتیں کیں، طرح طرح کے سبز باغ دکھائے، لیکن شہزادہ کسی طرح راہ پر نہ آیا۔ جب جادوگرنی نے دیکھا کہ یہ کسی طرح نہیں مانتا تو اٹھ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، سنو شہزادے، جب تک میری بات نہیں مانو گے تمہیں یہاں سے رہائی نہیں ملے گی۔ جادوگرنی نے یہ کہہ کر پھونک ماری، چاروں طرف گرد و غبار سا چھا گیا اور شہزادہ اس گرد و غبار میں یوں گر گیا جیسے بھنور میں کشتی پھنس جاتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد جب گرد و غبار صاف ہوا تو اس نے دیکھا کہ جادوگرنی باغ سے جا چکی ہے، اس کی کوئی کنیز یا خواص بھی وہاں نظر نہیں آ رہی تھی۔
شہزادے کو فوراً خیال آیا کہ مجھے یہاں سے بھاگ جانا چاہیے۔ یہ ارادہ کر کے وہ باغ کی چار دیواری کی طرف بڑھا، لیکن یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اب باغ میں کہیں بھی کوئی دروازہ نہیں ہے۔ چار دیواری بھی اتنی اونچی ہو گئی تھی کہ وہ اسے پھاند نہیں سکتا تھا۔ مجبور ہو کر وہ پلٹ آیا اور دیوانوں کی طرح باغ میں چکر لگانے لگا۔ کئی دن تک شہزادہ جان عالم دیوانوں کی طرح باغ میں پھرتا رہا۔ جادوگرنی سارا حال دیکھتی تھی، لیکن کہتی تھی کہ جب تک تم انجمن آرا کا خیال نہیں چھوڑو گے تمہیں یہاں سے رہائی نہیں ملے گی۔ شہزادہ سخت حیران پریشان تھا کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ اچانک ایک دن اسے لوح سلیمانی کا خیال آیا جو چشمے کے کنارے بزرگ نے دی تھی۔ بزرگ نے کہا تھا کہ جب بھی کوئی مصیبت پڑے تو اس تختی کو دیکھ لینا اور جو اس پر لکھا ہو اس پر عمل کرنا۔ شہزادے کو اپنے آپ پر بہت افسوس ہوا کہ کیوں اب تک اس کا خیال نہیں آیا۔ اتنے دنوں سے جادوگرنی کے باغ میں قید ہوں، پہلے ہی دن لوح سلیمانی دیکھتا تو اس بلا سے رہائی مل جاتی۔ خیر اب دیکھتا ہوں۔ یہ سوچ کر شہزادے نے لوح سلیمانی دیکھی۔ اس پر ایک نقش بنا تھا۔ ہر خانے میں اللہ تعالیٰ کے نام لکھے ہوئے تھے۔ ایک خانے میں لکھا تھا کہ کوئی شخص کسی جادوگر کی قید میں ہو تو یہ اسم پڑھے، نجات پائے گا، یا جادو کے مکان میں پھنسا ہو تو اسے پڑھتا ہوا جدھر چاہے گا چلا جائے گا، اور جو کوئی جادو کرتا ہو اس پر دم کر کے پھونک دے تو اسی دم کی برکت سے جادوگر جل کر راکھ ہو جائے گا۔ لوح سلیمانی پر یہ عبارت دیکھ کر شہزادہ خوشی سے پاگل ہو گیا۔ جلدی جلدی اس نے وہ اسم یاد کر کے لوح سلیمانی اپنی جیب میں ڈال لی۔ اس عرصے میں جادوگرنی موجود ہوئی۔ جیسے ہی وہ سامنے آئی شہزادے نے اسم پڑھ کر پھونکا۔ وہ فوراً سمجھ گئی کہ شہزادہ ہاتھ سے نکل گیا۔ اس نے اپنا جادو کیا لیکن شہزادے پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا اور وہ ایک طرف کو چل دیا۔ جادوگرنی نے غصے میں آ کر ایک ناریل لیا، اس پر کچھ پڑھ کر پھونکا اور پھر وہ ناریل شہزادے کے راستے میں دے مارا۔ ناریل پھٹتے ہی اس میں سے ہزاروں اژدہے نکلے جن کی زبانوں سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ کوئی اور ہوتا تو مارے ڈر کے اس کا دم نکل جاتا، لیکن شہزادے نے حوصلے سے کام لیا اور اسم پڑھ کر پھونکا۔ اسم کی تاثیر سے وہ سب اژدہے پانی ہو گئے۔ جادوگرنی نے جب یہ دیکھا کہ میرا ہر جادو ناکام ہو گیا ہے تو اس نے شہزادے کے پاؤں پکڑ لیے اور لگی منت کرنے، لیکن شہزادہ جان عالم نے اس کی ایک بات نہ مانی۔ وہ بولا، تم تو اپنے جادو کے زور سے میرا اور انجمن آرا کا ملک جلا کر راکھ کر سکتی ہو، کدھر گیا وہ تمہارا جادو؟ شکر کرو کہ میں نے تمہیں کچھ نہیں کہا، میں چاہوں تو تمہیں بھی جلا کر راکھ کر دوں۔ یہ کہہ کر شہزادہ جادوگرنی کو روتا پیٹتا چھوڑ کر وہاں سے چل دیا، اور اللہ کے ناموں کی برکت سے جادوگرنی کے طلسم سے رہائی پانے کے بعد وہ چند روز میں پھر اسی حوض پر پہنچا۔ دیکھا کہ اس کا وفادار گھوڑا پتھر سے سر مار مار کر مر گیا ہے۔ شہزادے کو اس کی لاش دیکھ کر بڑا دکھ ہوا۔ وہ خدا کا نام لے کر پیدل ہی ملک زرنگار کی طرف روانہ ہو گیا۔